بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم غزوہ احد، بیٹل آف احد کی قسط نمبر 7 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، جیسا کہ کل ہم بیان کر رہے تھے کہ عمرو بن عبد الحی ابو عزا کو صفوان بن امیہ نے بلایا اور وہ قریش کے سرمایہ داروں میں سے ایک تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے قبائل نے کنانہ کو رضاکارانہ طور پر آمادہ کرنے کے لیے اسے اس مہم کی ذمہ داری اٹھانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا، اے ابو عزا، تو ایک شاعر آدمی ہے، بس تو اپنی زبان سے ہماری مدد کر۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر احسان کیا ہے اور میں آپ کے خلاف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدد دینا نہیں چاہتا۔ صفوان نے اسے ابھارتے ہوئے کہا، تو ہماری مدد کر، اگر تو واپس آ گیا تو اللہ کی طرف سے میری ذمہ داری ہے کہ میں تجھے غنی کر دوں گا، اور اگر تم مارا گیا تو میں تیری بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ رکھوں گا، انہیں جو تنگی اور آسائش پہنچے گی انہیں بھی پہنچے گی۔ بس ابو عزا صفوان کی ترغیب کے پیچھے لگ گیا۔ بس دونوں شہر قبائل کنانہ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے میں قریش کے ساتھ اشتراک کرنے کی ترغیب دینے لگے، اور مصافہ نے بنی مالک کو، جو کنانہ میں سے ہیں، رشتہ داری اور ہمایشگی کا واسطہ دیتے ہوئے کہا، اے مالک، جو حزب مقدم کا مالک ہے، میں کرا بتاری اور عہد و پیمان کا واسطہ دیتا ہوں، اور جو رشتہ دار ہے اور جو رشتہ دار نہیں، وہ شہر حرام کو واسطے کعبہ کی حتیم منتم کے پاس حلف اٹھائے۔ اور ابو عزا نے کنانہ کو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی دعوت دیتے ہوئے کہا، ہاں، تو جو گرجنے والے منات کے غلاموں کے بیٹے ہو، تم شیر ہو، اور تمہارا باپ بھی شیر تھا، تم سال کے بعد مجھے مدد دو، مجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑو، میرا اسلام لانا جائز نہیں۔ اور یہ دونوں شہر اپنی مہم میں اس طرح کامیاب ہوئے کہ انہوں نے قریش کے ہمسایہ کنانہ قبائل کے بہت سے افراد کو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر ملکی فوج میں شامل ہونے پر رضامند کر لیا تھا۔ اس فوج میں قریش کی قوت 3000 جان بازوں تک پہنچ گئی تھی، جن میں سے 2900 قریش اور ان کے موالی اور ان کی غیر قریشی قبائل تھے، اور 100 کنانہ کے قبائل کے رضاکاران تھے۔ اور اس فوج میں بار برادری کے لیے 3000 اونٹ تھے، اور ان کے پاس سواریوں کے ہتھیاروں میں سے 200 گھوڑے تھے، جن کو انہوں نے احد تک رکھا، اور بچاؤ کے ہتھیاروں میں سے اس کے پاس 700 زریں تھیں۔ قریش نے ابو سفیان کو فوج کا سالار عام منتخب کیا، اور سواروں کے ہتھیاروں کی کمان اکرمہ بن ابو جہل کے معاونت میں خالد بن ولید کو دی گئی، اور علمبرداری کا کام بنی عبداللہ بن قصہ کے سپرد کیا گیا، اور پہلے حملے میں طلحہ بن ابی طلحہ العبدری علمبردار تھا۔ جوان علمبرداروں میں سے پہلا مقتول تھا، جن سب کو مسلمانوں نے مارکہ کی ابتدا میں فنا کر دیا تھا، حتیٰ کہ قریش کا علم زمین پر گر پڑا اور انہیں شکست ہوئی۔ اور جنگ پر قریش کے ارادہ کو مزید پختہ کرنے کے لیے، اس لیے بھی ان میں سے کسی کا نفس اسے میدان کارزار سے بھاگنے کی بات نہ بتائے، قریش کے لیڈر اپنی بیویوں کو بھی اب میدان کارزار میں لے گئے، اور جو عورتیں فوج کے ساتھ احد کی طرف گئیں ان کی تعداد 15 تھی، اور ابو سفیان بھی اپنی بیوی ہند بنت عتبہ بن ربیعہ کے ساتھ گئے تھے، اور اکرمہ بن ابو جہل اپنی بیوی ام حکیم بنت حارث بن معاشم بن مغیرہ کے ساتھ گیا تھا۔ تو دوستو، اور حارث بن معاشم بن مغیرہ اپنی بیوی فاطمہ بنت ولید بن مغیرہ کے ساتھ گیا، اور صفوان بن امیہ اپنی بیوی برزہ بن مسعود بن عمر ثقفہ کے ساتھ گیا، اور عمرو بن عاص اپنی بیوی ریتا بن منبہ بن الحجاج کے ساتھ گیا۔ تمام چیدہ لوگ اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر گئے تھے،
اور طلحہ بن ابی طلحہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ گیا تھا۔ اور مکہ سے فوج کے خروج سے قبل جبریر بن مطعن نے اپنے حبشی غلام ویشی کو بلایا، اور وہ حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکتا تھا اور وہ کم ہی خطا جاتا تھا۔ آپ نے اسے بلا کر کہا کہ وہ فوج کے ساتھ جائے، اور اس سے اپیل کی کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھات لگائے اور نیزے سے آپ کو قتل کر دے اور شہید کر دے، نعوذ باللہ۔ اور آپ نے اسے کہا اگر تو نے میرے چچا تیمہ بن عدی کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کر دیا تو آزاد ہوگا۔ اور اس نے آپ سے اس بات کا وعدہ کیا، اور عملاً حبشی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت کے لیے قتل کے لیے تیار ہو گیا، اور مارکا اپنی شدت پر تھا، جیسے کہ ابھی اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے۔ مارچ کے تقاضوں کی پوری تکمیل کے بعد قریش اپنی عظیم فوج کے ساتھ مدینہ کی طرف مارچ کرنے لگے، اور اسد مکی فوج حد درجہ منظم اور تیار تھی، اور اس دفعہ قائدین مکہ نے اختلاف سے اجتناب کیا، اور مارکا کے اختتام تک ان کے درمیان کوئی اختلاف رائے نہ ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قید کا فدیہ دینے کے بعد مکمل طور پر رہا ہو کر مدینہ واپس آئے، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ لیکن اس وقت باوجود مسلمان ہونے کے آپ اپنے بھتیجے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص رکھتے تھے، اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مصائب سے ڈرتے تھے، اس لیے آپ قریش کے حرکات اور ان کی فوجی تیاریوں کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ اور جب قریش نے اپنی فوج کا ساز و سامان مکمل کر لیا اور یہ فوج مارچ کرنے لگی، تو آپ نے مکہ سے اپنے ایک امین شخص کے ہاتھ ایک فوری پیغام بھیجا جو مکی فوج کی مکمل تفصیلات پر مشتمل تھا۔ آپ نے اس میں فوجوں کی تعداد، ان کی روانگی کا دن اور دیگر ضروری باتوں کا ذکر کیا جن کا اپنے دشمنوں کی فوج کے متعلق جاننا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی ضروری تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ایلچی جو غفار کا ایک شخص تھا، خط لے کر جلدی سے گیا، اور اس نے چلنے میں خوب کوشش کی، حتیٰ کہ اس نے مکہ اور مدینہ کے درمیانی راستہ کو 3 دن میں طے کر لیا، حالانکہ عموماً وہ راستہ 10 دن میں طے ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ایلچی نے حضرت عباس کے خط کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ اس وقت مسجد کبار میں تھے، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھ نہ سکتے تھے، اس لیے آپ نے وہ خط حضرت ابی بن کعب کو دیا کہ وہ آپ کو سنایا۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو خط کے مضمون کو معلوم کر لیا، تو آپ نے حضرت ابی سے فرمایا کہ وہ اس خبر کو پوشیدہ رکھے اور کسی کو اس سے کچھ نہ بتائے۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں ہم، کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی جگہ سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔